نے کہہ دی بے گناہ جن کے اوپر قرضے ہیں، غریب ہو گئے، ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے آپ کو پیسہ لگ دیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، لگانا ہے، وہاں جاؤ یار، وہاں دیکھو کئی بے گناہ پڑے ہوں گے، کئی مظلوم پڑے ہوں گے، اور تو گردن آزاد کروا۔ کیا کروا؟ گردن آزاد کروا۔ ایسا کام کر تو صحیح، اللہ پاک تجھے ایمان کی اس بلندی پہ پہنچائے گا کہ آج تک وہاں کوئی پہنچا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کیا پڑھا دیں؟ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، بیعت ہو گیا۔ اب اس نے کہا جی میں نے اسلام لانے سے پہلے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کا مجھے صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو نے کون سا نیکی والا کام کیا؟ اس نے عرض کی حضرت میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 2 اونٹ گم ہو گئے، میں ان کی تلاش میں نکلا، تیسرے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک میدان کے اندر اونٹ چار رہے ہیں، ان اونٹوں میں میرے 2 اونٹ بھی موجود تھے، اور جو چرواہا تھا، اونٹ چرا رہا تھا، میں نے اس کے پاس گیا، اس کو بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تیرے ہیں تو لے جا، تیرے ہیں تو، لیکن چلو آیا تو مسافر آدمی ہے، جو ٹائم ہے تیرے اکرام کرتے ہیں، بیٹھا تھا وہیں۔ تو یہ جو اونٹ چرانے والا تھا، اس کے گھر سے پیغام آیا کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، قریب ہے، بچہ پیدا ہونے کے کیا ہے جی؟ اس نے اس کو کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہونا تو اسے زندہ چھوڑ دینا، اگر بیٹی پیدا ہونا تو اسے دفن کر دینا، زندہ درگور۔ یہ جس کے اونٹ گمے ہوئے تھے آیا بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے تو کہ بچہ پیدا ہو بیٹا تو اسے زندہ چھوڑنا، اور بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا؟ تو اس بندے نے کہا کہ ہمارے اس علاقے کا رواج ہے کہ بیٹا پیدا ہو، یہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، کہ بچہ پیدا ہو وہ ہمارے قبیلے کی شان بن